کرنے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں رمضان کی فضیلتیں اور قرآنی تعلیمات کے وہ پہلو جو اس پہلوؤں کی آج کے دور میں مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ مقدس مہینہ جس میں برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے، موسم بہاراں کا مہینہ اگر قرار دیا جائے تو مناسب ہے، کیونکہ مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا گیا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھا کرتے ہیں، اور بہت سارے اللہ کے بندے آج بھی ہماری نظروں میں ہیں کہ رجب سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، رجب سے مسلسل روزے رکھتے ہیں تو 7 شوال کو ان کے روزوں کا اختتام ہوتا ہے۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں۔ رجب، شعبان، رمضان اور شوال کے 6 روزوں کے بعد ان کے روزوں کا اختتام ہوتا ہے۔ بہرحال روزہ ہمارے عبادتوں میں ایک پہلی وہ عبادت ہے جس میں ظاہر داری یا دکھاوا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو علم ہوتا ہے، حج کرتے ہیں تو اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، سب کو ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن روزے کی گواہی، آپ کے روزے کی نہ میں گواہی دے سکتا ہوں، نہ میرے روزے کی آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ گھر میں سب کچھ ہے، کھانے پینے کا سامان، لیکن بندہ پینے سے، استعمال کرنے سے احتیاط کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی خوشنودی کے لیے بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کی جزا ہوں۔ اللہ سے بڑھ کر روزے کی کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ پروردگار عالم تمام عبادتوں میں روزے کو ایک ایسی عبادت قرار دیا جس کے تعلق سے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کی جزا ہوں، میں اجر دینے والا ہوں۔ اور اس مبارک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: رحمت کا دہا، مغفرت کا دہا، دوزخ سے نجات کا دہا۔ رحمت کے دہے سے ہم گزر چکے، مغفرت کا دہا ہم پر سایہ فگن ہے، اور آنے والا دہا دوزخ سے نجات کا دہا ہے۔ ان دہوں میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو سرفراز کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے بے چین ہے۔ لوگ یقیناً نماز تراویح ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآنی کرتے ہیں، قرب الہی کے لیے، احکام الہی کی پابندی کے لیے رم پا سکتے ہیں۔ ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔